بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں، مختصر وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ ان کے یہاں ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، ایک سلسلہ لگا ہوا تھا۔ کتابیں مل جاتی تھیں، نئی کتاب آ جاتی تھی، انبیاء کرام کی تعلیمات مل جاتی تھی، نئے نبی آ جاتے تھے۔ بسا اوقات ایک ایک بستی میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، علاقے الگ الگ ہوتے تھے۔ ایک گھر میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، حضرت داؤد بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی نبی۔ ایک گھر میں کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ کبھی ایک نبی کے ساتھ دوسرا اس کا سپورٹر ہوتا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے۔ انبیاء کرام اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ انسانیت جیسے جیسے اوپر اٹھ رہی تھی، ویسے ویسے احکامات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک، اس بیچ میں جو انبیاء کرام کا دور ہے، اس دور میں نافرمان قوموں کو نہ ہلاک کیا گیا، نہ ان کے خلاف جہاد تھا۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا آغاز سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نافرمان قومیں ہلاک کی گئی ہیں، جہاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد اتارا گیا۔ وہ بات دیگر ہے کہ وہ ناکارہ، بزدل، نافرمان یہودی قوم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کر کے نہیں دیا۔ قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ خداوند قدوس نے پہلے اپنے احسانات گنائے، اس کے بعد حکم دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ کہاں پردیس تمہارے مارے پھرتے ہو؟ تمہارا اصل وطن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کا خاندان کنعان سے منتقل ہو کر مصر آیا تھا، ان کا اصل وطن کنعان تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے لوٹ کر وہاں جاؤ، ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ لیکن اس قوم نے کیا جواب دیا؟
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس علاقے میں ایک بڑی جفاکش اور بڑی دیو ہیکل بڑی طاقتور قوم عمالقہ قوم آ کر آباد ہو گئی ہے، ان کے رہتے ہوئے ہمارے بس میں جہاد نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس پس منظر میں سنایا کہ جہاد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ چکا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس نافرمان قوم نے جہاد کر کے نہیں دیا۔ پھر اور احکامات آتے رہے۔ جب یہ سلسلہ تقریباً مکمل جیسا ہونے لگا تو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر، اب فرق دیکھیے، پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں کے نبی ہوتے تھے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کے نبی نہیں ہیں، کسی قوم کے نبی نہیں ہیں، کسی برادری کے نبی نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ کی اس عظیم کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے تنہا آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور تعارف کرایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ہمارے محبوب سارے انسانوں سے کہہ دیجیے، علاقہ نہیں ہے، قوم نہیں ہے، برادری نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، یا قومی یا اخوانی، میری قوم کے لوگ، میری برادری کے لوگ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ صیغہ نہیں ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جو مانے وہ اطاعت گزار کہلائے گا، چاہے وہ حبشہ کا بدصورت غلام بلال حبشی ہو، چاہے وہ فارس چل کر آنے والا سلمان فارسی ہو، چاہے روم سے آنے والا شعیب رومی ہو، اور نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا، چچا ابو لہب ہو یا آپ کے خاندان کے مشرکین مکہ ہو۔ اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک نہ ہلاکتیں ہیں نہ جہاد ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک قوموں کی ہلاکتیں ہیں، جہاد نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن نے نقل کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اس آیت کے ضمن میں جس کی طبیعت چاہے تفسیر کھول کے دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تک جہاد نہیں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، سورہ قصص 20واں پارہ، جس کی طبیعت چاہے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، اب پوری دنیا کے لیے ایک نبی، جب پوری دنیا کے لیے ایک نبی تو وہ شمال جنوب مشرق مغرب میں نہ ہو کر خداوند قدوس نے ان کو دنیا کے سینٹر مکے میں پیدا فرمایا، اور اس قوم میں پیدا فرمایا جو قوم بہت سخت دل تھی، بہت سخت دل تھی، جب تک نہیں مانا نہیں مانا، ان کے یہاں نفاق نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حالات بیان کر رہے تھے۔ واقعتاً وہ حالات بہت تکلیف دہ ہیں، مکے والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا۔ ایک بیچارہ بھولا بالا بنگالی طالب علم کھڑا ہوا، بولے حضرت پروردگار نے اپنے محبوب کو مکے کیوں بھیجا؟ وہاں کے لوگ بہت سخت تھے، ہمارے بنگال میں بھیجا ہوتا ہم سب مان لیتے ہیں۔ استاد نے فرمایا ہاں بیٹا، تم صبح مانتے شام کو پھر جاتے۔ مکے والے جب تک نہیں مانا نہیں مانا، اور جب مانا تو ماننے کی ایسی مثال قائم کی دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ استاد نے فرمایا جلد بازی میں مان لینے والے اور سوچ سمجھ کر ماننے والوں میں فرق ہے۔ ریت کے اوپر لکھو انگلی سے لکھ جائے گا لیکن ہوا کا جھونکا آئے گا اور مٹ جائے گا، پتھر پر لکھو تو چھینی لے کٹوری مار مار کے اس کو گودنا پڑتا ہے، لیکن ایک بار لکھ گیا ہزاروں سال لکھا رہتا ہے۔ مکے والے پتھر دل تھے، جب لکھا تو پھر ایسا لکھا کہ تاریخ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ اور آپ کو بتلا دوں اس نازک چیز کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنو امیہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے رہے اور فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، راتوں رات ایسی تبدیلیاں کیسے آ گئی؟ ہم کیسے مان لیں کہ مخلص تھے اور دین کے خادم تھے؟ عقلیں چلنے گئی ہیں آپ کی، یہی تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔
اور یہ سوال آپ کو صرف بنو امیہ میں کیوں نظر آیا؟ حضرت خالد سخت ترین مخالف ہے، بدترین دشمن اسلام ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کے قدموں پر سر رکھا اور اللہ کے نبی نے تلوار دی، جاؤ خالد تم سیف اللہ ہو، تو سیف اللہ نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، زندگی کے بقیہ ایام اللہ کے راستے میں جہاد میں گزار دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب بدترین دشمن اسلام ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا سر قلم کرنے چلے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے پھر عمر بن خطاب جیسی قربانی نظر نہیں آتی۔ پھر ان کو لقب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو وہ نگاہ دی ہے جو انبیاء اکرام کو ملتی ہے، اور فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ یہ کوتاہ نظری ہے، کم فہمی ہے، مطالعے کی کمی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے وہ قوم بہت سخت دل تھی، لیکن جب مانا تو مانا۔ خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو جن کے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنا تھا دنیا کے سینٹر میں بھیجا، مکہ المکرمہ میں، اور اس قوم میں آپ کو بھیجا جو قوم اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئی، لوٹ کر اپنے گھروں کا رخ نہیں کیا۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ہم آخری پیغمبر کو اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ یہ پیغام، قرآنی تعلیم تمام مذاہب پر غالب آ جائے اور یہ پیغام پورے عالم کے اندر پھیل جائے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے باوجود اسلام اور اسلام کا جھنڈا خطہ حجاز سے باہر نکل نہیں پایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا تو آپ نے اپنے جانثار صحابہ کو وصیت فرمائی۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو تفصیلی خطبہ دیا ہے آپ نے، اس میں ارشاد فرمایا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے جانثار صحابہ، میرے شاگردوں، میرے شہیدوں، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے پیغام کو لے کر دنیا کے ان بندوں تک پھیل جاؤ جن تک ابھی میرا پیغام پہنچا نہیں ہے۔ صحابہ لوٹ کے اپنے گھر نہیں گئے، وہ پیغام پہنچا۔ یہ اتنی سیدھی سادی واضح اور موٹی بات ہے، اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن باطل جس کو اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت، اسلام کا غلبہ قبول نہیں ہے، انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کیا، اور جھوٹا مدعی نبوت اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ختم نبوت کے معنی کے اندر تحریف کر رہا ہے، ختم نبوت کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ امت جانتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آنے والا، لیکن کچھ بدقسمت مردود اور محروم القسمت لوگ بھولے بالے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ایک طرف تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں، دجال کو قتل کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئے، جب آئے تو آپ کے بعد نبی نہیں آیا۔ سیدھی سی بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں، ابھی آئے ہیں، وہ تو آ چکے پہلے، ان کو نبوت مل چکی، ان پر کتاب اتر چکی، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل، ان کی امت کا نام عیسائی نصرانی۔ ہاں، خداوند قدوس نے ان کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بطور مہمان کے بلا لیا، اور قرب قیامت میں دوبارہ اتارے جائیں گے، لیکن یہ اصول ذہن میں رہے آپ کے کہ پچھلے انبیاء کرام کی مثال ستاروں کی، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی۔ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد ستاروں کی روشنی سے فیض نہیں اٹھایا جاتا۔ آپ تشریف لے آئے، اب آپ کے آنے کے بعد پچھلے کسی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا۔ اس سوال کو سمجھ لینے کے بعد قادیانیت کا بھی جنازہ نکلے گا، اور آج کل جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے مذہبیت، شکیل ابن حنیف، اس کا بھی جنازہ نکلے گا۔
ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ واضح کریں. اصولی طور پر ایک بات سمجھیں، خداوند قدوس نے دنیا کا ایک نظام بنایا اور بندوں سے کہا اس نظام کو اپناؤ، اسباب کو اپناؤ، اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. آپ دانا بوتے ہیں، پودا اگتا ہے. بلب لگایا، روشنی ہوئی. مائک لائے، آواز گئی. گاڑی چلایا، آگے بڑھے. گاڑی بند کر دیا، کھڑی ہو گئی. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، گاڑی نہیں جائے گی. گاڑی میں بریک مارو گے، رک جائے گی. یہ تو ہے اسباب، یہ روز مرہ کا معمول ہے. اور خداوند قدوس کی قدرت، اس کی قدرت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے. ہم اور آپ ملک جا رہے ہیں، صاحب کب جانا ہے؟ اپریل کے مہینے میں. ارے 4 مہینہ پہلے ٹکٹ نکال لینا، وہ ٹکٹ ملے گا نہیں. 10 سیکنڈ کے اندر فل ہو جاتا ہے. میں تو چوک گیا، مجھ کو ٹکٹ تو ملا نہیں. اب نکالو ویٹنگ، ٹنگ ٹھگا کر جاؤ. ہوتا ہے ایسا. اور خداوند قدوس اس پر قادر ہے کہ آپ رات میں سوئیں بھیونڈی میں اور صبح آنکھ کھلے آپ کی فیض آباد بستی اور اعظم گڑھ میں. کوئی مشکل نہیں. اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. اس نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلوایا. جبرائیل امین آ کر لے کر گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ سارا جہاں، دنیا کا بڑا علاقہ اور آسمانوں کی سیر، وہاں تک جہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں تک آپ ہو کر آ گئے. بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی. جب صبح آپ نے مکے والوں کو بتلایا کہ میں آج رات میں ایک سفر میں گیا تھا، مکے سے مسجد اقصی زمین پر چل کر اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، کھڑا سفر. اوپر زمین پر چلنا اس کو اسرا کہتے ہیں، آسمان پر چڑھنا اس کو معراج کہتے ہیں. تو مکے والوں کو تو بہانا چاہیے تھا تماشا کرنے کا. بس ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے شام کس چیز سے گئے ہوں گے؟ پیدل نہیں پہنچ سکتے، اونٹ پر نہیں پہنچ سکتے، گھوڑے پر. ارے گھوڑا 150 میل کے بعد گر کے مر جائے گا، بہت دور چلتا نہیں گھوڑا. گئے کیسے؟ قرآن نے جواب دیا، احمقو تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، بلانے والے کو دیکھو. جس نے بلایا وہ ان واسطوں کا محتاج ہے نہیں. کہا پہلے تو دماغ سے اس گندگی کو نکالو. جب خدا کہہ رہا ہے میں نے بلایا، اب کوئی سوال نہیں. بلانے والے کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. معراج کے تذکرے کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات ان سارے سوالات سے، ان سارے واسطوں سے، ان سارے اعتراضات سے. کون ذات؟ جو اپنے بندے کو چلا کر لے گئی. اب بتلاؤ کیا خدا کی قدرت سے باہر ہے؟ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل نے پوچھا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات شام جا کر آ گیا تو مانو گے؟ نہیں مانیں گے. تب ابو جہل نے بہت زور سے کہا لگایا وہ تمہارے ساتھی جن کی تم لوگ ہر بات آنکھ بند کر کے مانتے ہو وہ آج یہی کہہ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے کہا تو خدا کی قسم بالکل درست ہے. اسی بنیاد پر آپ کو صدیق کا لقب ملا. صدیق اکبر نے فرمایا جو خدا اپنے فرشتے کو ان کے پاس چند لمحات میں بھیجتا اور بلا لیتا ہے، آج اگر اپنے محبوب کو اس نے بلا لیا تعجب کی کیا بات. یہ ہے خداوند قدوس کی قدرت. خداوند قدوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو ان کی والدہ کے پاس فرشتے کو بھیجا. ان کی والدہ اپنے گھر کے ایک کنارے میں پردہ لگا کر غسل کرنے گئی تھی. کچے کچے بڑے بڑے مکانات ہوتے تھے. وہ غسل کرنے گئی ہیں، ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. وہ چونکی، تم کون؟ ہٹ جاؤ یہاں سے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کیوں آئے تم یہاں؟ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اور فرشتے کے ساتھ پردے کے مسائل نہیں ہیں، اس لیے جو وہاں نفسانی خواہشی نہیں.
فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ بیوی مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم کو بیٹا دینا ہے۔ انہوں نے کہا میری کسی سے شادی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کے ہاں طے ہوا ہے کہ بغیر شادی کے تم کو بیٹا ہوگا، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ فرشتے نے پھونک ماری اور چلا۔ یہ پورا واقعہ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، گھر والوں سے ہٹ کر مشرقی خطے میں پردہ لگا کر غسل کرنے گئی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے روح الامین کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک صحت مند خوبصورت انسان کی شکل میں فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہٹو یہاں سے۔ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ قال انما انا رسول ربی، پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا لأہب لک غلاما زکیا، انہوں نے کہا میری کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے۔ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں کوئی آوارہ عورت نہیں ہوں، فاحشہ عورت نہیں ہوں، شریف باپ کی بیٹی ہوں، میری کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے، کسی سے میرا تعلق نہیں ہوا، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا قال کذالک، ہوگا تو ایسا ہی۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے کہا ہے ہمارے لیے کیا مشکل۔ جو خدا بچے دانی کے اندر ٹھہرے ہوئے نطفے میں جان ڈالتا ہے، وہ پانی کا گندا قطرہ اس میں جان کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے۔ وہ خدا ان واسطوں کے بغیر ڈائریکٹ جان ڈال دے، کیا مشکل۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ جواب سنیے، قرآن کہتا ہے وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی۔ ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ اتنا کہہ کر پھونک مار کر چلا۔ لَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ فرشتہ پھونک مار کے چلا۔ چند دنوں کے بعد پیٹ میں بوجھ کا احساس ہوا، پھر اس کا بھی احساس ہوا کہ بچے کی پیدائش کا درد ہو رہا ہے۔ مارے شرم کے اپنا گھر چھوڑ کر جنگل میں نکل گئی اور جا کر ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو کوس رہی۔ قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ درد ذہن ان کو بے قرار کر کے گھر چھوڑ کر جنگل میں لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، ہائے میں پہلے مر گئی ہوتی، لوگ بھول گئے ہوتے، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ بچہ ہوگا، قوم کے درمیان بچے کو لے کر جاؤں گی تو قوم کیسے کیسے تانے مجھ کو دے گی۔ قرآن کہتا ہے فناداها من تحتها الا تحزنی، آواز آتی ہے خدا بند قدوس کی جانب سے مریم غم مت کرو۔ واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بچہ ہو گیا، اب بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس جائیں گی تو جواب کیا دیں گی قوم کو؟ ان کے سوالات کا جواب کیا دیں گی؟ قوم کو فیس کیسے کریں گی؟ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب تمہیں کوئی انسان دکھے اور تمہاری گود میں بچہ ہوگا، وہ تانا دے تو اشارہ کرنا میں بات نہیں کروں گی، اور اشارہ کرنا بچے کی جانب، اس کا جواب یہ دے گا۔ گئی اپنی قوم میں، فاتت به قومها تحملہ، بچے کو گود میں لے کر اپنے خاندان میں لوٹ کر گئی، بس پورا خاندان بھڑک گیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا پورا کام کر کے تم آ گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھی چھی توبہ، تمہارے اماں ابا تم کو اس لیے پالا تھا، شریف خاندان کی بیٹیاں ایسی ہوا کرتی ہیں،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ایک طرف قوم گرم ہو رہی ہے اور بیوی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق اشارہ کیا بچے لائے. فاشارت الیہ، مجھ سے بات مت کرو، بچے سے بات کرو. قوم اور بھڑک گئی، غلطی تم نے کی ہے، الزام بچے کو دیتی ہو، اب کہیں بچے سے بات ہوتی ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس گود میں لیٹے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں. بس یہ گفتگو جاری تھی کہ بچے نے سر اٹھایا اور جیسے آپ بیان سن رہے ہیں ایسے بچے نے دنا دن گفتگو شروع کی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے گود میں سر اٹھا کر تقریر کی ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب قوم کے سمجھ میں آیا کہ معاملہ کچھ اور ہے. اور یہاں پر ایک جملہ ہے، علماء کرام توجہ دیں گے، ان مردودوں کو سنا دیجیے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں ہونے کا انکار کرتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں ماں کی گود میں جعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں جہاں رہوں گا. اس کا مطلب یہاں کے علاوہ اور بھی کہیں رہنا ہے زندگی میں. یہاں کے بعد ڈائریکٹ قبر میں نہیں جانا ہے، یہاں کے بعد کہیں اور بھی رہنا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. لمبی گفتگو ہے ان کی سورہ مریم کے اندر، میں اختصار سے آگے بڑھوں. تب قوم کے سمجھ میں آیا کہ یہ بیٹا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب 33 سال کی عمر کو پہنچے تو خداوند قدوس نے ان کو وہ ذمہ داری دی. آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ پر کتاب نازل ہوئی. بنی اسرائیل جن کی تاریخ تھی انبیاء کرام کی مخالفت کرنا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، انبیاء کرام کو تکلیف دینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ دو حصوں بڑھ گئے. کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں ان کو خدا کا بیٹا کہا. کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، ان میں خدا کی خدائی ہے، شکتی ہے، بھگوان کا اوتار ہے. اور کسی نے کہا کہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوا کرتا، اور جو بیٹا بغیر باپ کا ہو وہ حرام کا. چونکہ وہ پیغمبر ہے میں اپنی زبان سے حرامی لفظ استعمال نہیں کر سکتا. بڑی احتیاط برتنی چاہیے. وہ گستاخ تو وہی کہتے تھے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا وہ بھی غلط، جنہوں نے ناجائز کی اولاد مانا وہ بھی غلط. قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے، قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. پھر ان لوگوں نے اس حد تک مخالفت کی کہ وہ علاقہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام مقیم تھے، فلسطین کا علاقہ، یہ خطہ رومی حکومت کے زیر نگرانی تھا. ان لوگوں نے رومی حکومت میں مقدمہ قائم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فساد بھڑکانے، واتاورن بگاڑنے، نظم نسق بگاڑنے. اس کا کیس بنتا ہے کہ صاحب ان کی بنیاد پر دنگا بھڑک جائے گا، ان کی بنیاد پر جھگڑے ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، ہزاروں انسانوں کی جان چلی جائے گی. ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروا دیا. عدالت نے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا. عدالت شہر میں، پھانسی گھر شہر کے 2-4 میل باہر. پہلے کے تمام چیزیں باہر ہوا کرتی تھی. اس وقت بھیونڈی کے اندر جتنے شمشان گھاٹ آپ کو اندر دکھ رہے ہیں، وہ مرزا کمپاؤنڈ کا ہو کہ مسجد عمر کا ہو کہ نذرانہ کے پاس کا ہو، وہ سب باہر تھے. پہلے قبرستان شہر کے باہر، شمشان گھاٹ شہر کے باہر، پھانسی گھر شہر کے باہر، عیدگاہ شہر کے باہر. اب عیدگاہ بھی آبادی کے اندر آ گئی، اب شمشان گھاٹ بھی اندر آ گیا، تو آبادی بڑھ گئی. ورنہ پہلے کے تمام چیزیں باہر ہوتی تھی. فیصلہ ہوا شہر کے اندر پھانسی ہونی جنگل میں، چلو لے کر. فیصلہ ہوا جمعہ کے دن، دوسرے وقت. دن ڈوبنے میں چند گھنٹے باقی ہیں. اگر دن ڈوب گیا، سنیچر لگ گیا، تو سنیچر کا دن چھٹی کا دن ہے یہودیوں کے ہاں، اگلا کام نہیں ہونے والا. پھر پرسوں پہ جائے گا. آج ہی ہونا، لے کر چلے، تیزی کے ساتھ چلو، تیزی کے ساتھ چلو. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کنوارے ہیں، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، چھوٹا قد ہے، ہلکا بدن ہے،
وہ پھانسی کی لکڑی جس کو پھانسی ہونی ہوتی تھی اسی پر اس کو لاتے تھے، چل لے کر چل. وہ لکڑی عیسیٰ علیہ السلام پر لاد دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب ان لوگوں کو جلدی ہے، جلدی چلو جلدی چلو، یہ کام جلدی ہونا چاہیے. تو اس میں سے ایک بندہ جو اس سارے ہنگامے کا ذمہ دار تھا، اس نے کہا ایک کام کرو، لکڑی میں لے کر آگے آگے چلتا ہوں، جب پھانسی گھر میں لکڑی پہنچ جائے گی تو وہاں کا اسٹاف حرکت میں آئے گا، تم لوگ ان کو لے کر آؤ. وہ پھانسی کی لکڑی لے کر آگے آگے پہنچا، یہ لوگ لے کر پیچھے پیچھے پہنچے. پھانسی گھر کے اسٹاف نے لکڑی اس سے لی. دستور کیا تھا؟ جس کو پھانسی ہونی لکڑی لے کے وہی آتا تھا اور اسی کو پھانسی پر ٹانگنے کے لیے آگے بڑھایا. یہ چلایا میں نہیں، دو چار کنپٹ دیے کم وقت، پھر کون؟ پوری امت کو حیران کر رکھا ہے. انہوں نے ایک نہیں سنی. کیوں؟ عدالت میں فیصلہ کیا اسٹاف دوسرا تھا، پھانسی گھر کا اسٹاف دوسرا تھا. پھانسی ہو گئی، مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، نعرے لگ گئے. اب جب کہتے ہیں نا کہ مہمان چلے گئے تو گھر کے لوگ بچتے نا، وہ فلنوا کہاں ہے؟ وہ تو آدمی ٹنگا ہے پھانسی پر. ان لوگوں سے پوچھا وہ جو آدمی آگے آگے لکڑی لے کر آیا وہ کہاں ہے؟ کہاں ٹنگا ہے. تم نے کس کو ٹانگا؟ جو لکڑی لے کر آیا. ارے اس کو نہیں ٹانگنا تھا، پھر کس کو ٹانگنا تھا؟ مجرم تو ہمارے ساتھ تھا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں. اب کبھی کہتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ وہ ہمارا آدمی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ ہوا کیا؟ ادھر یہ ہنگامہ چالو تھا، خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ آسمان پر بلا دیا. لیکن پھانسی پر چڑھانے والوں کو یہ حقیقت نہیں معلوم تھی کہ ہوا کیا. یہ گتھی حل نہیں ہوئی، اپنا منہ پیٹ کے لوٹ آئے. پھانسی دے دی. پھانسی کس کو دی؟ جب پوچھو کس کو دی؟ عیسیٰ کو دی. تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اپنے آدمی کو دی. عیسیٰ کہاں ہے؟ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ سونی پر چڑھانے میں کامیاب ہوئے، گتھی الجھ کے رہ گئی. یہ راز تھا. قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا. ہوا یہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور انہوں نے اپنے آدمی کو پھانسی پہ ٹانگا. وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں.